ایک کافرہ عورت کا میں واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں، پھر میں بات کو مکمل کروں گا۔ ایک عورت تھی جو 60s میں تھی، یعنی اس کی عمر تھی کوئی 65 سال، اچھی ایجڈ عورت ہو جاتی ہے۔ وہ ریٹائر ہوئی تو اس کو $4-5 لاکھ پروویڈنٹ فنڈ ملا، بینیفٹس ملے جو ریٹائرمنٹ کے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ لائف گزار رہی تھی۔ بڑی گاڑی اس نے رکھی ہوئی تھی، 4 ویلر ڈرائیو۔ ایک دفعہ وہ سفر سے کہیں سے آ رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا، تو اس کو گاڑی ایک طرف کو پل کرنی پڑی۔ اب وہ گاڑی سے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، تو ٹائر بدلنا پڑے گا، لیکن بڑی گاڑی کا ٹائر وزنی بھی ہوتا ہے اور اکیلے بندے کا اس کو ریپلیس کرنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ تو عورت ذات تھی، عورت کمزور ہوتی ہے، نہیں کر سکتی، تو وہ کھڑی سڑک کے کنارے آنے والی گاڑیوں کو روک رہی تھی کہ کوئی بندہ رکے اور میری ہیلپ کر دے۔ اور چونکہ دن کا ٹائم تھا، سورج خوب گرمی برسا رہا تھا، لوگ مصروف تھے، تو آنے والی گاڑی تیز آ رہی تھی اور جا رہی تھی، کوئی رک نہیں رہا تھا۔ گڈ 1 آور اس عورت کو دھوپ کے اندر کھڑا ہونا پڑا۔ اب 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کو پسینہ بھی آیا ہوا، اور اس کی جلد جو تھی وہ ایسے سرخ ہو گئی جیسے جلد جل جاتی ہے گرمی کی وجہ سے۔ برا حال گرمی سے اس کا، اور کوئی اس کی مدد کے لیے رک نہیں رہا، تو پریشان بھی بڑی تھی۔ بڑی دیر کے بعد ایک لڑکا تھا جس کی عمر 30s میں تھی، یعنی 30-32 سال اس کی عمر تھی لڑکے کی۔ اس نے گاڑی کو روکا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں روکا ہے؟ اس نے مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، آپ میرا ٹائر بدلوانے میں مدد کر دیں تو میں بھی چل پڑوں گی۔ لڑکے نے گاڑی روکی، باہر آیا، اس نے عورت کو دیکھا کہ بھئی اس کو اتنا پسینہ آیا ہوا ہے اور دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے حالت اس کی بری ہوئی ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ دیکھیں میری گاڑی کا AC چل رہا ہے، آپ گاڑی کی اگلی سیٹ پہ جا کر بیٹھ جائیں AC میں، آپ کو پسینہ بھی خشک ہو جائے گا اور آپ کو تھوڑا آرام بھی مل جائے گا، اور میں نوجوان ہوں، میں اکیلا یہ ٹائر چینج کر لیتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ وہ عورت اس کی گاڑی میں اگلی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی اور لڑکا اس عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگ گیا۔ اب یہ عورت جب ذرا ٹھنڈی جگہ پر بیٹھی، طبیعت بحال ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ لڑکا بہت مشقت کے ساتھ گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا ہے۔ تو اس کے دل میں احساس ہوا کہ یہ نوجوان بچہ ہے اور اس نے میری خاطر اتنی تکلیف اٹھائی، مجھے آرام دیا اور خود اکیلے تکلیف اٹھائی۔ یہ مجھے بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے ہیلپ کرو تو میں ہیلپ کرتی، مجھے اس نے ایئر کنڈیشن جگہ پہ بٹھا دیا اور خود دھوپ میں لگا ہوا ہے کام کرنے۔ تو اگر یہ ٹائر بدل دے گا نا تو میں اس کو $200-300 گفٹ دے دوں گی تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو جائے۔ خیر کچھ دیر لگی، لڑکے نے ٹائر چینج کر دیا۔ اس نے آ کے کہا اس کو کہ ٹائر میں نے بدل دیا ہے، اب آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتی ہیں۔ اس عورت نے $200-300 جیب سے نکالے اور لڑکے کو آ کے یہ میری طرف سے گفٹ لے لو۔ اس نے کہا نہیں میں گفٹ نہیں لیتا۔ بس اس نے پوچھا کیوں نہیں لیتے؟ اس لڑکے نے آگے سے جواب دیا It is objective of my life to help others. It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. یہ جو مجھے خوشی ملتی ہے نا کسی کی مدد کر کے، بس میرا ریوارڈ یہی کافی ہے، مجھے آپ سے $200-300 نہیں چاہیے۔ اب وہ عورت اپنی گاڑی میں آئی اور چل پڑی، مگر اس کے ذہن میں یہی فکر گھوم رہا تھا It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اور وہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ایسے بھی انسان ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی ہیلپ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ حیران ہو رہی تھی۔ اب گاڑی جب اس نے چلائی، تھوڑی دیر بعد اس کو فیل ہوا کہ مجھے تو بہت پیاس لگی ہوئی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا اچھا جو نیکسٹ ایگزٹ آئے گا نا
تو میں اس پہ گاڑی کو باہر نکالوں گی موٹر وے سے، اور جو ریسٹورینٹ ملا اس پہ میں کھانا کھاؤں گی اور پھر سفر شروع کروں گی۔ چنانچہ نیکسٹ ایگزٹ پہ اس نے گاڑی باہر نکالی اور قریب میں کوئی ریسٹورینٹ تھا، وہاں اس نے گاڑی پارک کی اور جا کے کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ اس ہوٹل میں ایک ویٹریس تھی ریسٹورینٹ میں جو کھانا لاتی تھی۔ اس نے پوچھا کیا چاہیے، اس نے بتایا مجھے یہی چیز لا دو، تو وہ ویٹریس اس کے لیے کھانا لے کے آئی۔ جب اس نے اس کے آگے کھانا لگایا نا، اب اس دوران یہ عورت یہی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکے نے کتنا اچھا جواب دیا، اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس، وین آئی ہیلپ سم ون آئی فیل ہیپی۔ اس عورت نے، بوڑھی عورت نے دیکھا کہ وہ جو ویٹریس کھانا لے کے آئی ہے وہ ایک نوجوان اور پریگننٹ لڑکی ہے، اور اس کے جسم کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پریگننسی کا کوئی 6واں مہینہ چل رہا ہوگا، یعنی کافی قریب وقت ہے ڈیلیوری کا۔ اب ایسے وقت میں تو عورت کو گھر پہ آرام کرنا چاہیے، مگر وہ ڈیوٹی کر رہی تھی، تو اس نے سوچا یہ غریب لڑکی ہوگی، اس لیے اس کو نوکری کرنی ہے تاکہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے۔ تو اس نے اس سے ذرا بات پوچھی کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیا کرتی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میں پریگننٹ ہوں اور میرا 7واں مہینہ لگا ہوا ہے اور 2 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہے، مگر یہاں پہ جو ہاسپٹل ہے نا اچھا، وہ بہت مہنگا ہے، اور میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ بچے کی ڈیلیوری وہاں پہ ہو، مگر اس کی فیس ہم نہیں دے سکتے۔ تو ہم میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ پیسے میرا ہسبینڈ جمع کرے گا اور کچھ پیسے میں جمع کروں گی، اور مل کے ہم اس فیس کو ادا کریں گے۔ اب چونکہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں تو میں اس وقت چھٹی نہیں لے سکتی، مجھے اس پریگننسی کے باوجود ڈیوٹی کرنی ہے، میں تکلیف اٹھا رہی ہوں مگر میں ڈیوٹی کر رہی ہوں۔ اب اس عورت کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس تو ریٹائرمنٹ کے کوئی $500,000 بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اب $500,000 فالتو پڑے ہیں، اگر میں اس لڑکی کو اس کے ڈیلیوری کے اس کی فیس دے بھی دوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اور یہ بچی اپنے گھر پہ آرام کرے گی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ ہاسپٹل کی فیس کتنی ہے؟ اس نے کہا جی $5,000۔ اس نے $5,000 کا چیک لکھا اور ایک لفافے میں ڈال کے نا کھانا کھانے کے بعد اس ویٹریس کو ٹپ دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، لیکن اس کو آپ نے یہاں نہیں کھولنا، گھر جا کے کھولنا ہے۔ اس نے جیب میں ڈال لیا، ٹھیک ہے میں گھر جا کے کھولوں گی۔ اب یہ بوڑھی عمر کی عورت اپنے گھر واپس آ گئی اور وہ نوجوان ویٹریس جو تھی وہ اپنے گھر گئی ڈیوٹی کے بعد۔ جب گھر گئی تو اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ایک بزنس ٹرپ پہ گیا ہوا تھا دوسرے شہر، اور وہ واپس آ چکا تھا۔ چنانچہ اس ویٹریس نے اپنے گھر میں کھانا لگایا اور خاوند کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگی۔ اب کھانے کے دوران دونوں میاں بیوی آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ کتنا ٹائم رہ گیا بچے کی ڈیلیوری کا۔ اس نے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والی ڈاکٹر نے اس تاریخ کو بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم بتایا ہے۔ تو خاوند نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں پیسے تیار رکھنے چاہیے، چونکہ ہاسپٹل والوں کو تو پہلے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے پھر وہ بندے کو ایڈمٹ کرتے ہیں، تو کیا تمہارے پاس پیسے جمع ہو گئے؟ لڑکی نے کہا ہاں میرے پاس بھی کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں، تو میں بھی کنٹریبیوٹ کروں گی، آپ بھی کریں گے، اور ہم دونوں مل کے بل پے کر دیں گے۔ اس دوران اس لڑکی کو خیال آیا کہ آج ایک عورت کھانا کھانے آئی تھی اور اس نے مجھے گفٹ بھی دیا تھا، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ آج ایک عورت نے مجھے گفٹ دیا تھا۔ اس نے پوچھا کیا گفٹ دیا تھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں، وہ لفافہ جیب میں ہے کپڑے میں۔ اس نے کہا لے آؤ۔ تو وہ نوجوان لڑکی گئی اور جیب سے وہ لفافہ لے کے آئی اور اس نے اپنے خاوند کو پکڑا دیا۔ اب جب خاوند نے اس لفافے کو کھولا تو اس کے اندر $5,000 کا ایک چیک تھا۔ اب نوکری پیشہ بننے کے لیے یہ ایک بگ اماؤنٹ ہوتی ہے امریکہ میں، $5,000 گفٹ مل جائے، لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ لڑکا حیران ہو گیا کہ اچھا اس عورت نے تمہیں $5,000 یعنی فل پیمنٹ جو تھی کیس کی وہ فل گفٹ کر دی۔ تو لڑکی نے کہا جی ہاں اس نے یہ گفٹ دیا ہے،
تو لڑکے نے جب وہ چیک پڑھا نا تو اس چیک کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ بھی لکھی ہوئی تھی، اور اس چٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا "It is objective of my life to help others. When I help someone I feel happy." تو لڑکے نے وہ فقرہ پڑھا، یہ وہ لڑکا تھا جس نے اس عورت کے ٹائر کو چینج کیا تھا، اس نے اس عورت کی ہیلپ کی تھی اللہ کی خاطر، اور اللہ نے اس عورت کے دل میں ڈالا، اس نے اس کی بیوی کو $5000 کا چیک دے کے اس کو ہیلپ کر دیا تھا۔ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو اس کے بدلے اللہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمائیں گے۔ خیر خواہ بندے کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، کوئی اس کی بدخواہی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم انکنڈیشنل خیر خواہی کریں دوسروں کے ساتھ۔ ہمیں اس میں یہ نہ توقع کہ جی وہ تو ہمارے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، ہم کیوں کریں؟ بھئی وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم تو کریں نا۔ جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ فرما دیں گے۔